حافظ ٹی وی کو دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع آپ سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بھیجا، آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم اس ویڈیو کو شروع کریں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حافظ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے ناظرین، آج کے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہیں، کیونکہ تورات شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی، پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی بھی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بنی ہوئی مچھلی لے کر جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا۔ یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب ہوئے۔ یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا کہ مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جائیں گے سفر نہ ختم کروں گا، چاہے کتنا وقت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا۔ فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہماری حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے تھے ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ پھر دونوں اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور شور سے بہہ رہا تھا، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد رکا ہوا ہے، جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہی آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثناء میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں؟
حالانکہ انسان کا اول آخر باطن اور ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کے لے گیا، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہی ہمارا تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے جو تم کو نہیں، اور ایک علم تم کو ہے جو مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے فرمایا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علم حاصل کروں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، تو میں تمام معاملات میں صبر کروں گا۔ بلکہ یوں کہا کہ اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا مت پوچھیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کا ذکر نہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ علوم باطنی کا حصول چاہتے تھے اور ان کی تحصیل کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اور چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو استاد کی حیثیت سے تسلیم کر چکے تھے، اس لیے آپ نے حضرت یوشع بن نون کے ساتھ یہ شرط قبول کی، اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک کشتی پر نظر پڑی جو کنارے سے دور نکل گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والوں کو آواز دی۔ کشتی چلانے والے غریب آدمی تھے، آواز سن کر کشتی لٹا لائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم 3 آدمی ہیں، فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، جو کرایہ ہوگا ہم ادا کر دیں گے۔ کشتی والوں نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا ہماری کشتی میں سفر کرنا ہی ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے، ہمیں کرائے کی نہیں بلکہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یوں ان تینوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا۔ جب کشتی ملک روم کے ایک چھوٹے بادشاہ جلندی کے ملک کی سرحد کے قریب پہنچی تو خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے اس کے 2 تختے اکھاڑ ڈالے، لیکن توڑنے کے باوجود اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ موسیٰ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو جلال آیا۔ وہ بالکل بھول گئے کہ ابتدائی سفر میں انہوں نے خضر سے کیا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، اے خضر علیہ السلام، کیا اتنے لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے جو تم نے کشتی کے تختے نکال ڈالے، جبکہ کشتی کے مالکوں نے تمہارے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر کیجیے گا؟ دراصل آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد آیا اور آپ کا جلال فوراً ختم ہو گیا، اور آپ نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھول ہوئی جو میں نے آپ کے کام پر اعتراض کیا، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں، اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی درگزر سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھا، اور پھر کشتی کنارے پر آ لگی، اور یہ تینوں کنارے پر چلتے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک مقام سے گزر ہوا جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک 9 عمر لڑکے کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بغیر کسی ظاہری وجہ سے چاقو سے اس کے سر کو گردن سے جدا کر کے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا کام برے کاموں پر لوگوں کو ٹوکنا اور منع کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایک غلط کام بلکہ ایک ظلم ہوتے نہ دیکھ سکے اور پکار اٹھے، اے خضر، کیا کرتے ہو؟ ایک ایسے لڑکے کا خون کر دیا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دوبارہ اس وعدہ خلافی کو دیکھ کر حضرت خضر نے فرمایا، میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک مرتبہ کہہ چکے تھے کہ بھول ہو گئی، لہٰذا اس دفعہ یہ تو نہ کہا کہ بھول ہو گئی، بلکہ یوں کہا کہ خیر اب تو غلطی ہو گئی، آئندہ اگر آپ کو ٹوکوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منظور کیا اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ سب کو بھوک محسوس ہوئی تو ایک شہر انطاکیہ میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ خوشحال ہیں، مکان اچھے ہیں، اور شہر کی ظاہری حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں مال کی ریل پیل ہے۔ یہ تینوں کئی ایسی جگہوں پر گئے جہاں لوگ جمع تھے اور خود کو مسافر ظاہر کر کے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، مگر وہاں کے باشندے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے بھی ان کا خیال نہ کیا۔ یہ تینوں گھوم پھر کر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بسیدہ دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس کو اس طرح کر دیا کہ وہ اب برسوں تک نہیں گر سکتی، گویا کہ یہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی کام نہ تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ آپ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے ہمیں کھانے تک کا نہ پوچھا اور بے مروتی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، وہاں ایک دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جس شہر کے لوگ اتنے بے مروت اور بد اخلاق ہوں کہ مسافروں کو کھانے تک کا نہ پوچھیں، اگر ان کا کوئی کام کرنا ہی تھا تو آپ اجرت ٹھہرا لیتے،
کہ اپنے کھانے پینے کا ہی بندوبست ہو جاتا۔ چونکہ یہ تیسرا اعتراض تھا، اس لیے حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ کی ہماری کیا بات طے ہوئی تھی کہ اگر اب میرے کسی کام پر اعتراض کریں گے تو بس آئندہ ہمارا ساتھ رہنا مشکل ہوگا، لہٰذا اب ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ شرط خود رکھی تھی کہ آئندہ اگر میں بولوں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، اسی لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں جائیں، مگر یہ جو 3 واقعات آپ کے سفر میں دیکھے، کشتی کا توڑنا، بچے کا قتل کرنا اور دیوار کی بغیر اجرت کے مرمت کرنا، ان واقعات کی باطنی کیفیت اور حقیقت سے تو آگاہ کرتے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر سنیے کہ جس کشتی میں آپ سوار تھے وہ 10 بھائیوں کی ملکیت تھی، جن میں سے 5 تو اپاہج اور معذور تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے لیکن تھے غریب اور مفلوق الحال۔ واپسی میں انہیں ایک ملک کی سرحدوں کے قریب سے گزرنا تھا جہاں جلندی نام کا بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ سمندر سے اچھی اور چلتی ہوئی حالت کی کشتیوں پر قبضہ کر لو اور بحق سرکار ضبط کر لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ باتیں منکشف فرما دی تھیں، لہٰذا میں نے کشتی کو توڑ دیا۔ اس تدبیر سے کشتی ان ظالموں کے ہاتھ سے بچ گئی اور توڑنے سے ڈوبی بھی نہیں۔ یوں ان غریبوں کی کمائی کا وہ سہارا محفوظ رہا۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا اور آپ نے اس قتل پر جلال کا اظہار کیا، یہ ازلی طور پر کافر تھا، یعنی اس کی پیدائش، طبیعت اور خلقت ہی میں کفر کا غلبہ رکھ دیا تھا۔ وہ اگر زندہ ہو کر بالغ ہوتا تو کافر ہی ہوتا اور ایسے کام کرتا جن سے خود گمراہ ہوتا اور ساتھ ساتھ اپنے مومن والدین کو بھی اپنے گناہ میں شریک کر کے آخرکار کافر بنا کر چھوڑتا۔ میں نے باطن کا حال معلوم کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ لڑکے کے والدین کا ایمان بھی سلامت رہے اور اس لڑکے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ان کے لیے بڑی برکتوں والی ہوگی۔ پھر آخری بات کہ بخیل شہر والوں کی دیوار بغیر معاوضے اور اجرت کے میں نے مرمت کی تو آپ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ تو سنیے کہ یہ 2 یتیم بچوں اسلام اور سلیم کی ملکیت تھی، جن کے مومن ماں باپ نے اپنی حلال روزی سے کچھ مال جمع کر کے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ بڑے ہونے پر ان کے کام آئے۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی تو بچے چونکہ ابھی چھوٹے تھے، انہیں کچھ نہ ملتا اور ان کے عزیز و اقارب سب مال دولت ہضم کر جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حال پر رحم فرمایا اور یہ چاہا کہ ہمارے نیک بندے کی محنت کی کمائی ضائع نہ ہو، اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو چاہے خود نکال لیں یا یہ دیوار خود گر جائے، جس سے خزانہ ظاہر اور ان کے مصرف میں آئے۔ ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے اور کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تبسم کی طرح ہنسنا، کہکا نہ مارنا، بلا حاجت کسی شے کی طلب نہ کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر تانا نہ دینا، اپنی خطاؤں پر رونا۔ پھر خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لے آئے اور اپنے فرائض میں مصروف ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل حافظ ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔